غسل میں 3 فرض ہیں۔ نمبر 1 کلی کرنا، نمبر 2 ناک میں پانی چڑھانا، نمبر 3 تمام جسم پر پانی بہانا۔ باقی امور مسنون و مستحب ہیں جو طریقے غسل میں مذکور ہیں۔ غسل کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے نیت کریں کہ میں پاک ہونے کے لیے پانی نہاتا ہوں۔ یہ اس وقت میں ہے جب کہ آپ جنابت کا غسل کریں، پاکی حاصل کرنے کا غسل کریں۔ لیکن اگر آپ نارمل غسل کر رہے ہیں، جیسے اب گرما شروع ہو گیا، دن میں 1-2 مرتبہ آپ نہائیں گے تو پھر کوئی نیت کی ضرورت نہیں ہے۔ نیت اس وقت میں کریں گے جب کہ آپ ناپاکی سے پاک ہونے کا غسل کریں۔ پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم دل میں کہہ کر دونوں ہاتھ پہنچوں تک 3 بار دھوئیں۔ پھر شرمگاہ کو اور جہاں کہیں جسم پر نجاست لگی ہو اس کو دھو ڈالیں۔ پھر پورا وضو کریں۔ اس وضو میں کلمہ شہادت، درود شریف وغیرہ نہ پڑھیں، کیونکہ آپ حمام میں ہیں، جسم پر کپڑا بھی نہیں ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں ان چیزوں کا پڑھنا بے ادبی اور گستاخی۔ اس وضو میں اچھی طرح کلی کریں اور ناک میں پانی چڑھائیں۔ وضو کے بعد تمام جسم پر پانی بہائیں۔ اس طرح کے سر کے بالوں کو تر کر کے پہلے سر پر پانی ڈالیں، پھر دائیں مونڈے پر، پھر بائیں مونڈے پر، یعنی پہلے سر پر، پھر دائیں مونڈے پر، پھر بائیں مونڈے پر۔ یہ ایک بار پانی تمام جسم پر پہنچ گیا اور جسم کو ہاتھوں سے ملیں۔ پھر اسی طرح سر اور مونڈوں پر 2 دفعہ پانی بہائیں تاکہ 3 بار پانی تمام جسم پر پہنچ جائے جو مسنون ہے۔ بس غسل ہو گیا۔ تنبیہ: انگلی میں تنگ انگوٹھی ہو تو اس کو حرکت دے کر پانی پہنچانا اور داڑھی، مونچھ اور سر کے بالوں کے نیچے کی سطح کا دھونا، اور اگر بال گوندھے ہوئے ہوں تو ان کا کھول کر تر کرنا اور جڑوں میں پانی پہنچانا ضروری ہے۔ یہ مردوں کے واسطے۔ بعض مرتبہ مرد بھی بڑے بڑے بال رکھتے ہیں، اب تو فیشن بنا ہوا ہے، پیچھے مرد بھی چوٹی ڈالتا ہے، مرد بھی چوٹی ڈالتا ہے، تو یہ مرد کے لیے ضروری ہے کہ اگر اس کے بال گوندھے ہوئے ہوں تو اس کا کھول کر تر کرنا اور جڑوں میں پانی پہنچانا ضروری ہے۔ البتہ عورتوں کو بالوں کے جوڑے کا کھولنا ضروری نہیں، صرف بالوں کی جڑوں میں پانی پہنچا دینا کافی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ عورت کے بال فطرتاً جو ہے بڑے ہوتے ہیں، بار بار کھولنے میں اس کو دقت اور پریشانی ہوگی، اس لیے فرمایا کہ عورت کے لیے بال کھولنا ضروری نہیں ہے، جڑوں میں پانی پہنچانا ضروری ہے، مرد کے لیے کھولنا ضروری ہے۔ تنبیہ نمبر 2: اگر کسی عضو پر پانی بہنا نقصان کرتا ہو یا زخم پر پٹی بندھی ہوئی ہو کہ اس کے کھولنے میں ضرر یا حرج ہو تو اس عضو یا پٹی پر مسح کر لیں۔ مسح کا طریقہ یہ ہے کہ تر ہاتھ لے کر اس پٹی پر اور اس جبیرے پر آپ ہاتھ پھیر لیں گے تو کافی ہو جائے گا۔ اسی طرح عورتوں کے کان یا ناک میں تنگ بالیاں ہوں یا ہاتھ میں تنگ چوڑیاں ہوں تو ان کو بھی حرکت دے کر پانی پہنچانا چاہیے۔ تنبیہ نمبر 3: جو لوگ پہلے جسم کو دھو دھلا کر اور مل کر غسل ختم ہونے کے قریب وضو کرتے ہیں اور اس کے بعد عربی عبارت جس کو غسل کی نیت کہتے ہیں پڑھتے ہوئے یا پانی پر دم کر کے سر اور مونڈوں پر 3 لوٹے پانی ڈالتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ بغیر اس خاص صورت کے غسل نہیں اترتا، یہاں تک کہ کسی عورت وغیرہ کو وہ عربی عبارت یعنی غسل کی نیت یاد نہ ہو تو دوسرے شخص سے پانی پر دم کروا کر اس پانی کو حسب صراحت بالا یعنی جو ابھی اوپر ذکر کیا گیا استعمال کیا جاتا ہے، یہ فضول اور بے اصل بات ہے۔ یعنی بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عربی کی عبارت پڑھنا نویت ان اغتسل من غسل الجنابہ طہارۃ للبدن و استباحۃ للصلاۃ، یہ عربی عبارت ہے غسل کرنے کے وقت میں۔ تو بہت سارے لوگ اس کو پڑھ کر لوٹے اور پانی پر دم کر کے وہ پانی ڈالتے ہیں، پھر یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا غسل ہوا۔ میں آپ سے بڑی صاف بات کہتا ہوں، بعض لوگوں نے اس عبارت کو لکھ کر اپنے حمام خانوں میں رکھ بھی لیا کہ صاحب ہمارے کو یاد تو نہیں ہے،
نہاتے وقت میں وہاں سے نکال کے اس کو دیکھ کے پڑھ لیں گے پھر رکھ دیں گے اور غسل کر لیں گے، یہ سب غیر ضروری اور فضول باتیں ہیں۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، زبان سے کہنا بھی ضروری نہیں، نیت آپ کے دل کے ارادے کا نام ہے۔ آپ نے دل سے نیت کر لی، بات ختم ہو گئی، کیونکہ ان کا غسل تو جسم کے طرف ہوتے ہی ہو چکا۔ غسل میں اصل چیز فرض کاموں کا پورا کرنا ہے، یعنی کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا اور تمام جسم پر پانی بہانا۔ اگر ان میں فرق آئے، یعنی بال برابر جگہ بھی جسم سے خشک رہ جائے تو ہرگز غسل نہ اترے گا، ناپاک کا ناپاک رہ جائے گا۔ اگرچہ 1000 دفعہ نیت پڑھے اور کئی تین لوٹے پانی بہا لیں، ایک بات یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ فرض غسل ہو تو ذرا بغلوں کے نیچے، اور یہ جو پاخانے کا راستہ ہے وہاں پر ہاتھ کے حرکت کے ذریعے سے پانی پہنچانا ضروری ہے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی یہ سوچ کر کے پانی تو جسم میں پہنچ گیا اور اس مقام تک اگر پانی نہیں گیا تو وہ بھی جسم کا حصہ ہے اور وہ تر نہیں ہوا تو غسل نہیں ہوا۔ تو یہ 2-3 جگہوں پر ہاتھ کے ذریعے سے پانی پہنچا لینا چاہیے۔ نمبر 3، جماع، احتلام اور حیض و نفاس سے غسل فرض ہوتا ہے، یعنی ان صورتوں میں غسل کرنا فرض ہے۔ اگر بغیر جماع یا احتلام کے جاگتے میں بھی منی اپنی جگہ سے شہوت کے ساتھ کود کر باہر نکلے تو غسل کرنا فرض ہے، یعنی ان صورتوں میں غسل فرض ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی مرد یا عورت سو کر اٹھنے کے بعد یا اپنے جسم یا کپڑے پر تری پائے اور اس کو یقین ہو کہ یہ منی ہے، خواہ احتلام یاد ہو یا یاد نہ ہو، یا یقین ہو کہ یہ مزی ہے اور احتلام بھی یاد ہو، یا منی یا مزی ہونے میں شک ہو لیکن احتلام یاد ہو، تو ان تینوں صورتوں میں بھی غسل کرنا فرض ہوگا۔ ایک تو یہ ہے کہ بھئی احتلام ہوا، غسل کرنا فرض ہے، لیکن اگر جاگتے میں بھی منی اپنی جگہ سے شہوت کے ساتھ کود کر باہر نکلے تو غسل کرنا فرض ہے۔ اسی طرح کوئی مرد یا عورت سو کر اٹھنے کے بعد اپنے جسم یا کپڑے پر تری پائے اور اس کو یقین ہو کہ یہ منی ہے، خواہ احتلام یاد ہو یا یاد نہ ہو، ایک صورت، یا یقین ہو کہ یہ مزی ہے اور احتلام بھی یاد ہو، احتلام یاد ہے یہاں پر بھی، دوسری صورت، یا منی یا مزی ہونے میں شک ہو لیکن احتلام یاد ہو، تو چونکہ احتلام ہونا یاد ہے اور احتلام غسل کے فرض ہونے کا ذریعہ ہے، اس لیے ان 3 صورتوں میں غسل فرض ہو جائے گا۔ نمبر 4، جبکہ مرد یا عورت کو غسل کی حاجت ہو تو غسل کرنے تک ان امور کی ممانعت ہے، یعنی یہ کام نہیں کر سکتے جب تک غسل نہ کرے۔ کون سے کام؟ نماز پڑھنا، سجدہ کرنا، قرآن شریف کا چھونا یا اس کا بالقصد تلاوت پڑھنا، مسجد میں داخل ہونا، یہ سارے کام ناپاکی کی حالت میں نہیں کیے جا سکتے۔ تنبیہ، حیض و نفاس کی حالت میں عورت کو روزہ رکھنا نیز حیض و نفاس کی حالت میں جماع کرنا حرام ہے۔ اگر عورت کو حیض آ رہا ہے یا عورت کے ولادت ہوئی اور نفاس کا خون آ رہا ہے، ایسی صورت میں نماز اس پر فرض نہیں ہے، نہ روزہ فرض ہے۔ البتہ نماز کی قضا نہیں ہے بعد میں، روزوں کی بعد میں قضا ہے۔ اور دوسری بات، حالت نفاس اور حالت حیض میں بیوی سے صحبت کرنا یہ حرام ہے اور یہ عمل گناہ کا ذریعہ ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ غسل کے تمام مسائل کو ہمیں سمجھنے اور اس کے مطابق غسل کا عمل انجام دینے کی توفیق نصیب